السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام قبرستان چ نہیں کیا بھائی جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تحلیل و تمجید اللہ وحدہ لا شریک واسطے، جو اللہ اس کائنات دا اکیلا خالق و مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام آقا نامدار فخر موجودات پیغمبر خدا احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، واجب الاحترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، شادی دے مبارک موقع تے ایک تبلیغی و اصلاحی پروگرام دا مقصد ہے شادیاں بیٹیاں دیاں نے یا بیٹیاں دیاں نے؟ بیٹا اور بیٹی دونوں ہی اللہ دی طرفوں نعمت ہے۔ اولاد یقیناً اللہ دی طرفوں بہت بڑا اللہ دا احسان ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین کرو، اسی سارے پورا معاشرہ مبارکباد کدوں دنے ہیں؟ جدوں بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ مبارکباد کدوں دنے ہیں؟ جدوں بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پر اللہ دا اسلوب اور ہے۔ اللہ دا اسلوب کی ہے؟ سورۃ النحل 14واں پارہ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظل وجهه مسودا وهو كظيم
کائنات دے اندر رہنے والوں، اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس وقت نو یاد کرو جدوں انہاں جو کسے ایک نو یعنی کفار مکہ، مشرکین مکہ، جاہلیت دا دور، اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں انہاں جو کسے ایک بندے نو خوش خبری ملدی سی بالانسا، کندی خوشخبری؟ مؤنث دی، بیٹی دی، عورت دی۔ اللہ نے خوشخبری کندی دیتی ہے بھائی؟ بولو، بیٹی دی۔ اللہ نے خوشخبری کندی دیتی ہے؟ بیٹی دی۔ اسی دن نے بیٹے دی، اے اللہ دی کرشمہ سازی ہے۔ فرمایا ظل وجہ مسودا وہو کظیم، جن دے گھر بیٹی پیدا ہوندی ہے، اے جاہلیت والے مشرکین مکہ، کفار مکہ، جاہل دور والے لوگ، انہاں دے چہرے سیاہ ہو جایا کردے سی، انہاں دے چہرے غم زدہ ہویا کردے سن۔ فرمایا یتوارا من القوم من سوء ما بشر بھی، جدوں اللہ دی طرفوں بیٹی دا باپ بن جاندا جاہل آدمی، اللہ دی طرفوں بیٹی دا باپ بنا دیتا جاندا، فرمایا قوم تو پھر چھپ کر کے زندگی گزارن لگ پیندا، معاشرے دے اندروں چھپ کر کے رہنا شروع کر دیندا، کسے مجلس اندر، کسے محفل اندر اے بندہ جایا نہیں سی کردا۔ مانا کی ہے یعنی اندے گھر اللہ نے بیٹی پیدا کر دیتی ہے، اے بیٹی والا بن گیا ہے۔ اللہ فرماؤندے نے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کی کردے سن بندے؟ جاہل۔ اللہ اکبر، رسوا کرن تے روک لینا یا اس بیٹی نو مٹی دے اندر دفن کر دے۔ فرمایا ہے دومیں کم الا ساء ما یحکمون، اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑا فیصلہ کر کے بیٹھے نے، جڑا اینا ذہن دے اندر بات سوچیے، اے برا فیصلہ اللہ نو منظور نہیں ہے۔ میرے بھائی میں جڑی بات دسنا چاہنا، اللہ وحدہ لا شریک نے بیٹی دی خوشخبری سنائی بیٹے دے مقابلے اندر، یعنی بیٹی دی خوشخبری بیٹے دے مقابلے اندر، بیٹی دی خوشخبری بیٹے دے مقابلے اندر۔ دوسرے مقام تے غور کرنا، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو اینا جو کسے ایک نو خوشخبری سنائی جان دیئے بیٹے دی، ظل وجہ مسودا وہو کظیم، انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے نے، ایک غم زدہ ہو جاندے نے۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک نے بیٹے دے مقابلے اندر بیٹی دی خوشخبری سنائی ہے۔ آؤ ذرا قرآن مجید دا تیسرا مقام اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا 25واں پارہ سورۃ الشورى، اللہ فرماؤندے نے للہ ملک السماوات والارض، او کائنات دے باسیو اللہ دی بادشاہت زمین و آسمان اندر، آسمان اندر بھی اللہ دی بادشاہت ہے، زمین اندر بھی اللہ دی بادشاہت ہے۔ فرمایا یخلق ما یشاء،
اللہ وحدہ لا شریک جنوں چون پیدا کر دین اللہ وحدہ لا شریک اپنی مرضی دا آپ مالک ہے اللہ دے اختیار اندر کوئی بندہ مشورہ نہیں دے سکتا اللہ دے اختیار اندر کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا اللہ دسنا کی چاہتے نے جڑی بات میں دسنا چاہنا غور کرنا فرمایا یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اللہ پہلے دو مقام جڑے میں پڑھے نے انہاں اندر بھی بیٹی دا ذکر ہے اور اے آیت تسی علماء تو اکثر سن دے ہو ان دے اندر بھی اللہ نے پہلے بیٹیاں دا تذکرہ فرمایا کہو سبحان اللہ پہلے کندہ تذکرہ فرمایا ہے بیٹیاں دا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے وے جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے وے اتے اللہ دیاں مرضیاں نے یعنی جنوں چاہے صرف بیٹیاں دے وے معنی یہ ہے آیت دا جنوں چاہے صرف بیٹے عطا کرے او یزوجہم ذکرانا و اناثا اللہ جنوں چاہے بیٹے بھی عطا کرے بیٹیاں بھی عطا کرے چوتھی قسم لوگاں دی کیے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا جنوں چاہے کچھ بھی نہ دے وے اللہ اکبر کنیاں تقسیمہ نے اللہ دی طرفوں چار صرف بیٹے توجہ ہے نا بھائی صرف بیٹے صرف بیٹیاں دو قسمہ بیٹے اور بیٹیاں تیسری قسم تے چوتھی قسم کچھ بھی نہیں نہ بیٹا نہ بیٹی اللہ اکبر آؤ ذرا ایک نکتہ دسا نکتہ کی ہے اللہ وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا نہ ماں نہ باپ سمجھ آ رہی ہے نہ ماں نہ باپ جنابہ حوا علیہ السلام نو پیدا فرمایا مرد یعنی آدم دے اندروں ماں کوئی نہیں عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا ماں موجود ہے باپ کوئی نہیں اللہ اکبر ماں موجود ہے باپ کوئی نہیں باقی سارے انسان پیدا فرمائے ماں اور باپ اندر کنیاں قسمہ ہوئی ہیں بھائی چار جیڑیاں پہلیاں سنوں کنیاں نے نقطہ سمجھ آ گیا کائنات انسانی دی ابتدا بھی چون قسمتوں کی تھی ہے اللہ نے قیامت تک بھی ایک چار ہی قسمہ چلنی ہے کوئی جنہ مرضی ٹوچ ڈائے جنہ مرضی پیر ڈائے جنوں اللہ بانج رکھے انہوں کو دے سکتا نہیں جنوں اللہ عطا کر دے وے ان دے تو کوئی روک سکتا نہیں اللہم لا مانی لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا اللہ جنوں دے دے وے ان دے تو کوئی روک نہیں سکتا اور جن دے کو لو اللہ لے لوے انہوں کوئی دے نہیں سکتا ولا ينفع ذل جد من کل جد کائنات دے باسیو ذرا غور کرنا جڑا موضوع شروع کیتا ہے
یعنی اللہ وحدہ لا شریک نے بیٹے دے مقابلے اندر بیٹی یعنی عورت دا مقام تے مرتبہ دسیا میرے رب نے. آؤ ذرا کس عورت دی بات کر رہا, کس شخصیت دی بات کر رہا؟ اللہ دا قرآن ایک بی بی اللہ والی جندہ اللہ نے قرآن مجید اندر تذکرہ فرمایا. اللہ فرماؤندے نے اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. پھر کہو اچھی کہو اچھی. میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں بھائی, دوڑا نہیں پڑھ رہے. جناب عمران دی بیوی اے کہندی اپنے اللہ نو, اللہ جڑا میرے پیٹ اندر ہے میں تیرے واسطے نظر من لئی. عمران دی بیوی یعنی عورت کہندی ہے نظرت لک ما فی بطنی محررا, تیرے گھر واسطے وقف کر دیاں گی. لوگوں ویلا آیا تے اس مائی نے, اس بی بی نے, اس عورت نے جڑا اندے بطن دے اندر پیٹ دے اندر حمل سی, اندے ذہن دے مطابق کہ اللہ بیٹا عطا کرے گا اور میں انہوں کعبے میں انہوں اللہ دے گھر بیت المقدس دا والی بنا دیا گی, خادم بنا دیا گی. لیکن اللہ دی کرنی کی ہے. فرمایا فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انسا. اللہ میرا یہ بیٹا نہیں, چونکہ میرے علم اندر نہیں سی. واللہ اعلم بما وضعت, اللہ سچیا تو ہی جانتا ہے جنوں میں جنم دیتا ہے. فرمایا ولیس الذکر کالانثی, اللہ مینوں بھی علم اس بات دا کہ مذکر مؤنث برابر نہیں, بیٹا بیٹی برابر نہیں مقام و مرتبے دے لحاظ نال. لیکن اللہ سچیا چونکہ تیریاں مرضیاں نے, تیری مرضی اندر دخل کسے دا نہیں. اگر میں نو بیٹی دی صورت اندر جنم دیتا ہے تم فتقبلها ربها, اللہ اینو ہی قبول کر اپنی جناب اندر, اللہ اینو عورت نو ہی قبول کر. نال گندیاں نے انی سمیتها مریم و انی اعیدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. میں دا نام مریم رکھ چھڑیا ہے علیہ السلام, تے اللہ انہوں ہی قبول کر لے. اللہ نے قبول کنج کیتا ہے. آؤ ذرا اللہ دے پاک پیغمبر جناب زکریا علیہ السلام انہاں دا قرآ بہ گیا. جناب زکریا اس بی بی مریم دے کفیل بن گئے. بات مختصر جڑی بات دسنا چاہنا بھائی, اللہ نے بیٹیاں دے مقابلے اندر بیٹیاں دا مقام بنایا. اللہ نے بیٹیاں دا مقام رکھیا. اللہ نے بیٹیاں نو منصبت فائز کیتا. اللہ نے بیٹیاں دے مقابلے اندر بیٹیاں دا مقام تے مرتبہ اس کر کے دسیا. تذکرہ پہلے رب نے اس واسطے فرمایا کیونکہ لوگ انہاں نو زندہ درگور کر دے سن. جدھر بیٹی پیدا ہو جایا کر دی سی وہ بندہ چھپ چھپا کے رہنا شروع ہو جاندہ سی. اللہ نے اس رسم نو کنڈم کرنے واسطے, اس رسم نو ختم کرنے واسطے میرے رب نے تذکرہ پہلے کر کے مقام دے کر کے مرتبہ دا کر کے اللہ نے عورت دی عزت نو بحال کر چھڑیا. عورت دی عزت نو بحال کیتا. اور کیسا بحال؟
آہو ذرا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی قرآن مجید اتر رہا ہے. اللہ دی قسم اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے انبیاء دے پچھلیاں عورتاں دے پچھلیاں بیبیاں دے اللہ نے قصص بیان کر کے اللہ نے قصے بیان کر کے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آگاہ فرمایا. اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیغمبر محمد علیہ السلام دے ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی جن دا نام سورۃ التحریم ہے. 28ویں پارے دی آخری سورت ہے. آؤ ذرا اللہ نے ایک بی بی دا تذکرہ کیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ مثال بیان کر رہے نے مومن بندیاں واسطے عورت فرعون دی. اللہ کنہ واسطے بیان ہو رہی ہے؟ بندیاں لی. مثال کن دی ہے؟ فرعون دی بیوی آسیہ دی. اللہ اکبر. مثال کیوں ہے؟ عورت دی مثال بندیاں لی کیوں ہے؟ کہ بی بی آسیہ علیہ السلام دا کردار مرداں جیسا. سمجھ آ رہی ہے؟ کردار کیسا ہے؟ مرداں جیسا. جدوں ایمان لے آئیاں مومنہ بن گئیاں اللہ اکبر فرعون نے ظلم و ستم شروع کر دیتے. کہے موسیٰ نو چھوڑ موسیٰ دے دین نو چھوڑ تو میرے مقابلے چ اللہ نو دے موسیٰ دے رب نو رب منے ہیں. سزاواں ظلم و ستم دی چکیج بیز رہے ہیں لیکن آسیہ باز نہیں آ رہی ہیں. کیوں؟ مردانہ وار لڑ دیا ہویا. بے شک عورت ہے مگر کردار مردانہ پیش کیتا ہے. اللہ نے مومنین واسطے انہوں مثال اس واسطے بنایا. مومنین واسطے مثال اس واسطے بنایا ہے. فرمایا مومنوں اس بی بی دی مثال تے غور کرو ذرا. اس بی بی نے اپنا کردار کس طرح پیش کیتا ہے. تے فرعون اپنے ظلم و ستم اندر منیا دنیا اور پورا جبر کر رہے ہیں پورا ظلم کر رہے ہیں. لیکن بی بی دے جواب اندر ایک ذرہ برابر بھی ٹس تو مس نہیں. اسلام و ایمان تے پختہ اپنے اللہ نو رب بنن تے پختہ اللہ دی الوہیت و ربوبیت تے پختہ متزلزل نہیں ڈولی نہیں ڈگمگائی نہیں. مقصد کی سی اللہ نے مثال بھی ایسے واسطے بیان کی تھی ہے بی بی ہے لیکن بی بی دی مثال اللہ نے مردہ لی بنائی. ان بی بی کر دی کی ہے ظلم و ستم ہو رہے ہیں کہہ رہی ہے میں نہیں چھڑ سکتی اسلام تے نال اپنے رب کو دعا کر دیئے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. گھر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی بدن وچ میں خامارا سختیاں تو جریں گی تینوں چھڑانا کسے نہیں. اللہ بیوی میری ہیں تے مینوں رب نہیں مندی مینوں سجدہ نہیں کر دی. گھر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی بدن وچ میں خامارا سختیاں تو جریں گی تینوں چھڑانا کسے نہیں. آنکھ دی آسیہ میں نہیں شرک گوامنا نال کفارا میں نہیں دوزخ نو جامنا کر لے جو مرضی تیری دکھ بجھاونا جان دی لوڑ مینوں نہیں. جو تیرا دل کر دے کر
لیکن مینو جان دی پرواہ نہیں. اور جڑے الفاظ اللہ نے قرآن کے دسے نے اذ قالت ربی بنی لی عندک بیتا، جناب آسیہ علیہ السلام کے دیا نے اللہ مینو اس ظالم کسائی کو لو چھڑا کر کے مینو اپنی جنت دا مہمان بنا دے. آسیہ کہیا ربا من دعا دوں اپنے کول جگہ میری بنا دوں، اس ظالم قصائی کولوں مینوں چھڑا دوں، دنیا دی لوڑ مینوں نہیں. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. پھر کہو سبحان اللہ. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک قرآن مجید اترے ہے جن دے اندر بیبیاں دا ذکر موجود ہے تے بیبیاں دا ذکر اللہ نے مقدم رکھ کے اس بات نو ثابت کیتا ہے کہ لوگوں عورت دا مقام عورت دا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے مقدم ذکر کر کے یہ بات ثابت کیتی ہے کہ جمیں جاہلیت دے دور والے لوگ جاہل لوگ بچیاں نو زندہ درگور کر دے سن، اللہ وحدہ لا شریک نے اس رسم نو ختم کرنے واسطے بچیاں دا تذکرہ پہلے فرمایا اور بچیاں دا ذکر فرما کے اے بات ثابت کی تھی کہ لوگوں ایسا معاملہ جاہل کرن، مشرکین کرن، کفار کرن، تسی نہ کرے آج. لیکن ساڑھے ہاں معاشرج کی ہے بہت بڑے بڑے نمازی تہجد گزار فرضی روزے نفلی روزے رکھنے والے جدو آیا جائیداد دی تقسیم دا ویلا ادو بیٹی دا حصہ مار گیا. اللہ اکبر. اور ایک اور بڑا آپشن ہے کنج او جہیز نہیں تینوں دیتا، تینوں فلاں چیز نہیں لے کے دیتی. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ سارا کچھ یہ ساڑیاں خرافات نے، ساڑیاں خرافات نے. اللہ دی قسم اللہ وحدہ لا شریک نے بیٹی ذرا غور تے کر عورت تے کدی اے بیٹی دی روح اندر ہے، کدی یہ بہن دے روح اندر ہے، کدی یہ بیوی دے روح اندر ہے، کدی یہ ماں دے روح اندر ہے. اپنی ایمانداری نال دس اے چارے روح پہ نہ جاؤں جو ماڑا گڑا ہے. سمجھ آئی ہے بات؟ بیٹی دی صورت سے اے روح ماڑا ہے اندہ. اللہ اکبر. اے مینو تو انو ماڑا لگے حصہ دین دی خاطر تے 100 بار لگے. جس پیغمبر دے امتی ہو اللہ اکبر میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فاطمہ لخت جگر رضی اللہ عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوں دے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اگر تشریف لے ہوں دیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان مبارک دے الفاظ جاری فرماؤں دے آپ پڑھ دے مرحباً ببنتی میری بیٹی خوش آمدید اہلا و سہلا اہلا و سہلا و مرحبا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ نساء العالمین سیدہ نساء اہل الجنہ نو کدی اپنے بائیں بازو دی طرف بٹھا لیں دے کدی اپنے دائیں بازو دی طرف بٹھا لیں دے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دی قسم بیٹیاں نال پیار کرنے والا
پیارا پیغمبر امام الانبیاء سید البشر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی اس بیٹی نال کتنی محبت کر دینے ذرا غور کرنا اس بات دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے منتخب فرمایا علی المرتضی داماد رضی اللہ عنہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے نکاح والا معاملہ پورا کر دیتا رخصتی دا وقت آیا بات مختصر رخصتی دا وقت آیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے اللہ دے نبی نے دیکھیا جنابہ سیدہ نساء العالمین اللہ دے نبی نے اپنی بیٹی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نو دیکھیا غمگین دی حالت اندر غمگین تے پریشان حزین و ملال اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آ کر کے پوچھ دینے آپ پوچھ دینے بیٹی غمزدہ کیوں ہے میری بیٹی پریشان کیوں ہے غور کرنا ذرا میرے پاک پیغمبر دے محبت برے الفاظ دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماؤں دینے پیاری بیٹی غم نہ کر اس بات اندر شک نہیں کہ علی کنگال ہے اس بات اندر شک نہیں کہ علی مزدور ہے اس بات اندر شک نہیں کہ علی دی جھونپڑی کرائے دیے اللہ اکبر اس بات اندر شک نہیں علی المرتضی رضی اللہ عنہ مزدور آدمی ہے لیکن میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ اس بات غور کر تیرے باب محمد نو اپنی ساری برادری دے اندروں اپنے سارے خاندان دے اندروں علی المرتضی نالوں بہتر بندہ کوئی نہیں ملیا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اس واسطے بیٹی پیاری اندر شک نہیں ہے علی مالدار نہیں ہے اس بات اندر شک نہیں کہ علی مزدور آدمی ہے مگر دنیا دی کھیل چھوڑ کر کے آخرت محلات غور کر آخرت دی جنت غور کر اللہ تبارک و تعالی اگر علی نال گزارا کریں گی تیرے باپ نے جڑا داماد منتخب فرمایا ہے اللہ تینو قیامت قائم ہون تو بعد جنت دے اندر محلات دا مالک بنا چھڑے گا اگر علی المرتضی نال گزارا کریں گی گزارے دی ایک بات سنو شیخ آگئے نے گزارے دی ایک بات کہ گزارا کیسا ہے علی المرتضی رضی اللہ عنہ لے کر کے آئے گھاس لے کر کے آئے پانڈ علی المرتضی نے سر دے چکی ہوئی گھر دے اندر داخل ہو گئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نو بلایا فاطمہ میرے نال بوجھ ونڈ دے یعنی اتروا کر کے تھلے رکھوا دے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نو آن اندر کچھ دیر ہو گئی لوگو اللہ دی قسم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دیر کر کے آئیاں ادھروں فاطمہ رضی اللہ عنہ دے خامد محترم علی المرتضی رضی اللہ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا داماد اے بوجھ اتار کر کے خود ہی رکھ دیتا رکھن تو بعد فاطمہ نو مخاطب ہو گئے کہندے نے فاطمہ مینوں انج لگدا ہے کہ تو گھاس بوس نو ہاتھ لگا کے راضی نہیں انج لگدا ہے کہ تیری سمجھ اندر کہ میرے ہاتھ گندے ہو جان گے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہندیاں نے علی المرتضی نو مخاطب ہو کر کے جناب جی اے بات غلط ہے توڑے ذہن اندر بات غلط آئی ہے میں نہیں کہندی
لیکن میں کسے کم دے اندر مصروف سی، اس واسطے مینوں دیر ہو گئی تواڈے کول پہنچ دیا، تسی اپنا بوجھ آپ ہی اتار چھڈیا۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ اے بات سن کر کے خوش ہو گئے، یعنی اپنے دل دے اندر تسلی ہو گئی کہ فاطمہ نے اس کر کے میرا بوجھ نہیں اتروایا۔ اللہ دے بندیوں، گزارا کنج کرنا ہے خامد بی بی نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا داماد محترم مزدوری کر کے آئے، 3 سیر جو لے کر کے مزدوری دیے گھر دے اندر تشریف لے آئے۔ اے فاقہ کشی والا گھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نو کہندے نے فاطمہ روٹی بنا، جنابہ فاطمہ رضی اللہ عنہا روٹی بناؤں لگ پئیاں، یعنی پیس کر کے اس جو دی روٹی پکائی، پکا کر کے اپنے سامنے رکھی۔ ادھروں دروازے تے دستک ہو گئی کہ میں مسکین ہاں، میں سائل ہاں، مینوں کھانے نو کچھ دے دیو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پکی ہوئی روٹی انجی علی المرتضی دے ہاتھ اندر تھما دیتی۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ یہی روٹی جا کر کے مسکین نو دے آئے۔ دوبارہ پھر دوسرے سیر دی روٹی بنی بھائی، اللہ وحدہ لا شریک دیاں مرضیاں ایسیاں، اللہ دا کرنا ہی ایسا۔ دوبارہ پک کر کے روٹی سامنے آ گئی، اے دونوں خامد بی بی کھان لگے نے بھکے ہوئے، ایک کھان لگے نے دستک دوبارہ ہو گئی، انہیں دستک دے کر کے گیا میں یتیم مینوں کھانے نو کچھ دے دیو۔ دوسرے سیر دی روٹی پکی ہوئی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے انج کر کے علی المرتضی رضی اللہ عنہ دے ہاتھ اندر تھمائی۔ جناب علی رضی اللہ عنہ اور روٹی لے کر کے یتیم نو دے چھڑی۔ تیسری بار تیسرے سیر دی روٹی پکی، اللہ دی قسم او گوالا کلونی دے واسیو ذرا غور کرنا، در منصور دی اس روایت ہے، اللہ دی قسم تیسری بار تیسرے سیر دی روٹی پکی اور تیسری بار دروازے تے دستک ہو گئی۔ ایک قیدی آیا ہے، آ کر کے انہیں دستک دیتی ہے کہ میں بھوکا ہاں، مینوں کھان نو کچھ دے دیو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ ستے ہو؟ پہلے کون آیا لگ جاندہ آج سمجھ آ رہی ہے؟ مسکین جزاکم اللہ۔ دوبارہ کون آیا؟ یتیم۔ یہ تیسرا کون ہے؟ قیدی۔ تیسری پکی ہوئی روٹی بھی چلی گئی۔ لوگاں دا مشکل کشا ہے، لوگاں دا مشکل کشا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن مشکل کشا آپ بھوکا ہے، وہ مشکل کشا کہتا ہے جڑا حاجت مند خود ہووے او نہیں حاجت روا ہوندا، جنوں خود مشکل آور او نہیں مشکل کشا ہوندا۔ میرے بھائی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا داماد محترم علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے یہ تینیں روٹیاں بی بی فاطمہ پکائیاں، علی نے اٹھا کر کے دے دیتیاں سائلین نو۔ اللہ دا قرآن بولیا، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ اللہ وحدہ لا شریک دی رضا دی خاطر اللہ اس جوڑے تے خوش ہو گیا جنہاں نے انہوں راضی کرنے واسطے پہلی روٹی مسکین نو دیتی، دوسری یتیم نو دیتی، تیسری قیدی نو دیتی۔ اللہ کو دعا کر، اللہ جڑے جوڑے بنن والے نے قریب اندر، اللہ اینا جوڑے انہوں بھی انجی گزارے کرن دی توفیق عطا فرمائے۔